زندگی سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ نے اگر ہمیں ایک لمحہ کی زندگی عطا کی ہے تو اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے، اور یقین مانیں کہ پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جتنی بھی مخلوق میں اللہ نے خلق کی ہے ان مخلوق میں اگر کوئی خوبصورت پیدا کی ہے تو وہ انسان، کوئی اور مخلوق اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، تصویر اٹھا کر کہتے ہیں میں نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ اب کتنی مخلوق ہے اللہ کی، ہم نے جب تصور کیا ہے کہ کتنی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ان تمام مخلوق میں اگر کسی کو خوبصورت بنایا ہے تو وہ انسان۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، تو انسان پر بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت بن کے دنیا میں رہے۔ جس طرح میں نے ان کو خوبصورت بنایا ہے، اسی طریقے سے دنیا میں بھی زندگی خوبصورت بسر کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان بھٹک جائے، اس بھٹکنے کے قابل اللہ نے 1,24,000 ہاتھی دے دے تاکہ یہ بندہ اللہ کے راستے کو چھوڑے گا۔ اسے نہ ہو کہ اللہ کے راستے، کیونکہ شیطان نے تو اللہ کو چیلنج کیا تھا، پروردگار میں نے اتنی 1000 سال تیری زندگی کی ہے، بس اس عبادت کے عوض مجھے صرف اتنا عطا کر، اتنی مہلت قیامت تک۔ پروردگار پوچھ رہا ہے کرے گا کیا زندگی، اتنی کرے گا کیا؟ تو وہ شیطان ملعون کہتا ہے پروردگار جو بھی سیدھے راستے پر جائے گا میں ان کو روکوں گا، جو بھی تیرے سیدھے راستے پر چلے گا میں ان کو روکوں گا تاکہ وہ سیدھے راستے پر نہ چل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، مجھے اللہ کا بھی تیرے ساتھ وعدہ ہے، جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، جو تیری اطاعت کرے گا، جو تیری اتباع کرے گا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اب ہم ذرا اتنا غور کریں، اچھا شیطان نے عبادت اللہ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کی تھی۔ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ کی عبادت لازم نہیں ہے، اللہ کی اطاعت بھی واجب ہو جاتی ہے۔ جو اللہ حکم دے اس پر آنکھیں جھکا کر وہ کام انجام دینا ہی اطاعت کہلاتا ہے۔ اللہ نے کی عبادت کرتے ہوئے ایک سجدے کا انکاری بنا، ابلیس قیامت تک لعنتی بنا۔ اللہ 5 وقت ہمیں بلاتا ہے، ذرا بتائیں تو صحیح ہم اللہ کے دروازے پر آتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ایک سجدے کا انکاری تھا، ایک سجدے کا، زیادہ نہیں تھا، ایک سجدے کا انکاری تھا۔ پروردگار تیری عبادت تو کرتا ہوں نا، تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن تیرا حکم ماننا نہیں ہے۔ اب جب اللہ کا حکم ماننا نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں ایک بار نہیں بار بار تکرار کیا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک مت بنو۔ اب اللہ نے یہ کس کو کہا؟ صرف فرشتوں کو نہیں کہا، صرف ملائکوں کو نہیں کہا، جن کو نہیں کہا، یہ تمام جنوں انسان کو کہا ہے کہ میں نماز قائم کیا کرو۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا نماز قائم کیا کرو، اپنی گریبان میں کبھی تنہائی مل جائے گا، وہ شاید تنہائی میں بیٹھ کر ایک کمرے میں دروازہ بند کیا کرے، وضو کر کے دروازہ بند کیا کرے، ایک گوشہ میں بیٹھ کر اتنا سوچا کرے پروردگار یہ جو تو نے فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرکوں میں نہ بن جاؤ، یہ نماز تو ہو گئی 5 وقت فرض، ایک سجدے کا انکار تھا ابلیس، قیامت تک اس کو لعنتی بنا دیا۔ پروردگار میں تو تیرے درگاہ بار بار روزانہ انکاری بن رہا ہوں، تو میرا اتباع کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے توجہ دی ہے اس بات پہ؟
ادا کرتے ہیں، ہم فلاں نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ میں ایک بات کہوں، ہماری شفاعت کروائیں گے محمد و آل محمد۔ اب اگر محمد و آل محمد شفاعت کروائیں گے، آ جائیں محمد مصطفیٰ کے دروازے پر، یا رسول اللہ آپ خدا کے حبیب ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز میں تحقیق کرتا ہے، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، کیا اس کی آپ شفاعت کروائیں گے؟ رسول خدا فرماتے ہیں، ان اول ما يحاسب به العبد الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر تمہاری نماز قبول کی گئی تو ہر عمل قبول کیا جائے گا، پھر تمہاری عزاداری بھی قبول، پھر تمہاری مجالس بھی قبول، پھر تمہاری زکات بھی قبول، پھر تمہارے خمس بھی قبول۔ اگر تمہاری نماز قبول نہیں کی گئی تو تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ فخر مت کیا کرے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اور محمد والے محمد ہماری شفاعت کروائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، میرے الفاظ یہ میرے نہیں، یہ محمد والے محمد کے الفاظ ہیں۔ کل یہ کوئی نہ سوچے کہ آج کے بعد اس مولانا کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھی، یہ سب خطبے دیتا ہے۔ میں خطبے نہیں دے رہا، یہ میں سیرت بتلا رہا ہوں کہ سیرت یہی ہے معصومین کی۔ حق بنتا ہے میں ڈروں تک جب میرے راز کا میرا راز کو میرا پروردگار ہے، لیکن حق پہنچانا ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ سورۃ علق میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی